پی ٹی آئی کا جو یہ احتجاج تھا یہ بھی فلوپ ہو گیا ہے۔ بشرا بی بی اور علی امین گینڈاپور خیبر پختونخوا فرار ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد۔ سب سے پہلے آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاج جاری تھا جو کہ اب منسوخ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، پی ٹی آئی کا 24 نومبر سے اسلام آباد میں احتجاج جاری تھا جو کہ آج ختم کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آج کی اس رپورٹ میں بتاؤں گی۔ ناظرین، کل رات گئے پی ٹی آئی کا جو احتجاج جاری تھا اس میں کچھ بد امنی ہوئی تھی۔ جی ہاں ناظرین، رپورٹ سامنے آئی تھی کہ کل شام 4 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے جو کارکنان احتجاج میں موجود تھے ان کو کوئی گائیڈنس موصول نہیں ہوئی تھی۔ جی ہاں ناظرین، بعد میں یہ کہا گیا کہ کنٹینر میں جو جنریٹر تھا وہ خراب ہو گیا تھا جس کی باعث کوئی گائیڈنس نہیں فراہم کی گئی، ان کے بیچ کوئی کنورسیشن نہیں ہوئی، جس کے بعد وہاں پر کافی بد امنی ہو گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ رات 9 بجے وہاں کی لائٹس بند کر دی گئی اور پھر وہاں پر بھرپور شیلنگ ہوئی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بلٹ بھی فائر ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اطلاعات سامنے آئی ہے کہ کل رات جو فائرنگ ہوئی ہے اس سے متعدد لوگ زخمی اور پی ٹی آئی کے 8 کارکنان جان بحق بھی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات آج کی رپورٹ میں بتاؤں گی۔ بشرا بی بی اور علی امین گینڈاپور کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئی تھی کہ کل رات وہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے جب وہاں پر فائرنگ ہوئی تھی، لیکن کچھ رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ رات 12 بجے تک وہاں پر موجود تھے لیکن اب وہ پشاور روانہ ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں احتجاج ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے چیف جسٹس سے کارکنان کے قتل کا از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان تحریک انصاف نے اپنے بیان میں ڈی چوک پہنچنے والے کارکنان اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کیا اور نہایت پرامن شہریوں کے قتل اور آپریشن کی مزاحمت کی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ شہید کیے گئے 8 کارکنان کے کوائف ان کے پاس آ چکے ہیں، ڈی چوک پہنچے تھے مگر لاشوں کے انبار لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومتی منصوبے کے پیش نظر پرامن احتجاج کی فی الوقت منسوخی کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کی روشنی میں آئندہ کے لیے لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ رات وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کے خلاف گریٹ آپریشن کیا۔ مظاہرین کے خلاف خیبر چوک اور کلثوم پلازا کے درمیان آپریشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے 450 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپریشن میں 1,500 کے قریب پنجاب اور اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے حصہ لیا۔ تمام ملزمان مختلف مقامات پر پولیس پر حملہ، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پی ٹی آئی کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اس آپریشن کے دوران پی ٹی آئی کے 8 کارکنان شہید ہو گئے ہیں۔ مزید آپ کو اس رپورٹ میں بتاؤں گی۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران اسلام آباد کے 3 مختلف اسپتالوں میں لائے گئے جان بحق اور زخمیوں کی تعداد سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے 3 اسپتالوں میں 10 جان بحق افراد اور 71 زخمی لائے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 6 سول اور 4 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی جان بحق ہو گئے ہیں۔ پیمز پولی کلینک اور سی ڈی اے اسپتال میں کل 44 سول زخمی افراد لائے گئے جبکہ 27 سیکیورٹی فورسز کے زخمی اہلکار لائے گئے۔ سی ڈی اے اسپتال میں 2 سول زخمی افراد لائے گئے جن میں ایک آنسو گیس شیل سے زخمی ہوا اور ایک کو کندھے میں گولی لگی۔ پیمز اسپتال میں 27 پولیس اہلکار اور 14 سول زخمی افراد لائے گئے ہیں جبکہ اسپتال لائے گئے 7 جان بحق افراد میں سے 4 سیکیورٹی اہلکار اور 3 سول افراد شامل ہیں۔ پولی کلینک میں 3 جان بحق اور 28 سول افراد زخمی حالت میں لائے گئے ہیں۔
واضح رہے کہ کل رات گئے مظاہرین کے خلاف آپریشن کے دوران پی ٹی آئی اسلام آباد احتجاج کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق بانی چیئرمین سے ملاقات اور کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد اگلا لاحِ عمل بتایا جائے گا۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پرامن مظاہرین پر اسلام آباد کی سڑکوں پر گولیوں کی بارش کی گئی اور سینکڑوں نہتے پاکستانیوں کو زخمی کر کے خون میں نہلایا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ بشریٰ بی بی اور علی امین گینڈا پور خیبر پختونخوا فرار ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات بتاؤں گی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مظاہرین کے خلاف آپریشن کے آغاز کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گینڈا پور اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی فرار ہو کر خیبر پختونخوا پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے قریبی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ علی امین گینڈا پور خیبر پختونخوا پہنچ چکے ہیں۔ غیر مصدقہ ذرائع نے بتایا کہ بشریٰ بی بی کی بھی خیبر پختونخوا پہنچنے کی تصدیق ہوئی ہے اور کہا گیا کہ دونوں خیریت سے ہیں۔ واضح رہے کہ جب گزشتہ رات مظاہرین کے خلاف آپریشن شروع ہوا تو بشریٰ بی بی اور علی امین گینڈا پور اسلام آباد کے بلو ایریا میں کلثوم پلازا کے قریب موجود تھے۔ آپریشن کا آغاز ہوتے ہی دونوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی اور علی امین گینڈا پور کو حراست میں لینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، جہاں پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے 8 کارکنان شہید ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی ہیں، تو وہی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ احتجاج کے دوران مظاہرین کی اموات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات بتاؤں گی اس رپورٹ میں۔ سیکیورٹی ذرائع نے پی ٹی آئی احتجاج کے دوران مظاہرین کی اموات کی خبروں کو جھوٹا اور من گھڑت قرار دے دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر چند لوگوں کی جانب سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ احتجاج کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شیلنگ سے کئی مظاہرین کی اموات واقع ہوئی ہے۔ مظاہرین کی اموات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اپنی ناکامیوں اور کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے ایک بار پھر من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کیا کہ رات گئے پولیس اور رینجرز کے آپریشن میں کسی قسم کے آتشی اسلحے کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ رات گئے مظاہرین کے خلاف آپریشن کے دوران پی ٹی آئی نے اسلام آباد احتجاج کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا احتجاج منسوخ ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر بھی بہت سارے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور واقعی میں پی ٹی آئی کا جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پھر اس کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے۔ اتنا بڑا احتجاج ہو رہا تھا، لوگ پر امید تھے کہ اس احتجاج کے نتیجے میں وہ اپنے مطالبے منوا سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کوتاہی میں نے جیسا کہ شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ کل شام 4 بجے سے رات 9 بجے تک پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کارکنان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ انہوں نے کارکنان کو کوئی گائیڈنس کچھ بھی نہیں ہوا، وہاں پر کسی نے کوئی خطاب نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، جس کے نتیجے میں کارکنان جو ہے وہ شدید غصے میں بھی آ گئے تھے۔ لیکن اب جو ہے کارکنان کا بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے یہ گلہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی وجہ سے بھی پی ٹی آئی کے جو احتجاج ہے اس طرح اس کا اختتام ہوا ہے، ان کے مطالبات نہیں مانے گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کی ہی کچھ لیڈرشپ کا بھی یہی ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی غلطیوں کی وجہ سے یہ احتجاج اس طرح ختم ہوا ہے۔ تو اسی حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسفزئی نے بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی لیڈرشپ نے مایوس کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے رہنما اپنی ہی قیادت کے خلاف پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی لیڈرشپ نے مایوس کیا ہے۔ اسلام آباد احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا کہ احتجاج کے دوران لیڈرشپ کہاں تھی؟ مرکزی لیڈرشپ نے مایوس کیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ مذاکرات کیوں نہیں کیے گئے؟ شوکت یوسفزئی نے کہا کہ سنجانی پر احتجاج کی پیشکش کو قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ بشریٰ بی بی نے ڈی چوک جانے کا فیصلہ کیا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شوکت یوسفزئی نے کہا کہ علی امین گینڈا پور اور بشریٰ بی بی منصرہ میں ہے۔ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ احتجاج کے لیے ڈی چوک ہی کو کیوں چنا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بہت مایوس کیا ہے۔ علی امین گینڈا پور کے سوا کوئی رہنما سامنے نہیں آیا۔ مشاورت اور رابطوں کا فقدان نظر آیا، جبکہ حکمت عملی کا فقدان بھی واضح ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری سچویشن دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ والا احتجاج بھی
फ्लॉप हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, हम फ्लॉप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीटीआई के जो मुतालबात थे उनमें से कोई एक मुतालबा भी नहीं माना गया, और पीटीआई का जो एहतजाज होते हैं उनका नतीजा हमेशा इसी तरह का ही सामने आता है। जी हाँ नाज़रीन, हमने पहले भी देखा कि पीटीआई के एहतजाज होते हैं, लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं और लीडरशिप वहाँ से गायब हो जाती है, कारकुनान वहाँ पर रह जाते हैं और फिर इसी तरह कारकुनान जो है वो अपनी लीडरशिप से बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। तो इसी तरह से कल भी यही हुआ है, लीडरशिप का कारकुनान से कोई राब्ता नहीं हुआ, फिर अचानक से ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, फिर इतने सारे लोग ज़ख्मी हो गए और ख़बरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि 8 से 10 लोग जाँ भाग भी हो गए हैं। तो नाज़रीन, पीटीआई की जो लीडरशिप है उनकी वजह से पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो काफ़ी मुश्किलात में आ जाते हैं और वो फिर मायूसी का भी शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, जब ये एहतजाज शुरू हुआ था हमने देखा था कि बहुत बड़े पैमाने पर इसको मीडिया की कवरेज भी मिली थी, इंटरनेशनल मीडिया ने इसकी कवरेज की थी, बहुत अच्छी तरह से ये एहतजाज चल रहा था और इसके अलावा भी कारकुनान बड़ी तादाद में निकले थे। लेकिन ये एहतजाज कल रात इस तरह ख़त्म हो गया कि वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद पीटीआई के एहतजाज को मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अब तक की कुछ अहम खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ नेशन। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।